السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، کیسے ہو؟ اللہ کی ذات سے امید ہے کہ سب خیریت سے رہیں گے۔ ہماری بس یہی دعا ہے کہ ساری دنیا کے انسان چین اور سکون اور امن کے ساتھ زندگیاں گزارے۔ مفتی سلمان اظہری صاحب، جن کے بارے میں کہ ایک خبر وائرل ہو رہی، آپ کو پولیس جو ہے اریسٹ کی ہے، جبکہ اس بات کو سوشل میڈیا پر بہت سارے ہمارے بھائی دکھا رہے ہیں کہ ان کا یہ کہنے کا مطلب نہیں ہے، نہیں ہے، نہیں ہے۔ انہوں نے اپنے بیان میں کسی کی طرف اشارہ نہیں کیا ہے۔ وہ ایک شاعری تھی جسے وہ کہہ رہے تھے، جس میں لفظ کتے آئے، جسے ٹارگٹ بنا کر کے ان کو ناحق اریسٹ کیا گیا ہے کہ ہم دوستو دیوبندی، سنی، اہل حدیث، جماعت اسلامی میں بٹ گئے ہیں کہ اب یہ دیکھا جاتا ہے کہ یہ جو کچھ بھی بات ہوئی ہے وہ کون سے جماعت سے تعلق رکھتے ہیں، تو جس جماعت سے وہ تعلق رکھتے ہیں وہی لوگ ان کی طرفداری کرتے ہیں، ان کے بارے میں بات کرتے ہیں، دوسرے لوگ خاموش ہو جاتے ہیں۔ یہ ہمارا سب سے بڑا نقصان ہونے کا کام ہے، یہ ہماری سب سے بڑی کمی ہے۔ بات انہوں نے بحیثیت ایک مسلمان ہونے کے، بحیثیت ایک مفتی ہونے کے، بحیثیت ایک عالم ہونے کے کہی تھی، تو تمام لوگ، تمام جماعت سے تعلق رکھنے والے ان کو ساتھ دینا چاہیے، ان کے حمایت میں آواز اٹھانے کی ضرورت ہے کہ بھئی ہمارے اندر اختلافات ہیں، وہ صرف اور صرف سنندوں کو لے کر کے۔ فرائض میں تو سب کا عقیدہ برابر ہے، ہم سب ایک ہیں، فرائض کے اندر کسی کے بھی کوئی اختلافات نہیں ہیں۔ سنتوں میں ہے چھوٹے موٹے اختلافات، جو بھی ہیں ہم سب کے سب کلمہ گو ہیں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے والے ہیں، ہم سب مسلمان ہیں۔ آپ کو یاد ہوگا کہ جس دن یتی نرسنگ آنند سرسوتی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شان میں گستاخی کی تھی، تو اس کو منہ توڑ جواب یہی مفتی سلمان اظہری صاحب نے دی تھی۔ سب اپنی اپنی جگہ پر بول رہے تھے، لیکن سوشل میڈیا پر آ کر کے کھلم کھلا اس کو جواب دیے ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہوں اور غلام ہوں، تو اپنی جگہ پر ہے تو آؤ میدان میں دونوں آگ میں کودیں۔ اتنی بڑی بات انہوں نے علل اعلان سوشل میڈیا پہ کی تھی۔ تو دوستو، وہ جس جماعت سے بھی تعلق رکھتے ہیں لیکن بات حق بات کرتے ہیں، تو آج ان کی کیا بات تھی جس کی وجہ سے پولیس اریسٹ کی ہے، وہ بات آپ سن سکتے ہیں۔ الجھتے ہیں ابھی تو کربلا کا آخری میدان باقی ہے، کچھ دیر کی خاموشی ہے پھر شور آئے گا، آج کتوں کا وقت ہے، کل ہمارا دور آئے گا۔ لبیک یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ، لبیک لبیک یا رسول اللہ۔ اس کے بعد ان کو اریسٹ کیا گیا ہے، وہ بھی آپ اسکرین پر دیکھ سکتے ہیں۔ پھر دوستو، آپ نے، جو آپ کے چاہنے والے، آپ سے محبت کرنے والے بہت سارے لوگ جڑ گئے تھے، تو آپ جو ہے شانتی اور امن کا خیال رکھتے ہوئے ان تمام لوگوں کو سمجھایا ہے اور بتایا ہے
کہ جو منظور خدا ہوگا وہی ہوگا. میں گرفتار ہونے کے لیے بھی تیار ہوں. اور کہا انہوں نے کہ میں کوئی مجرم نہیں ہوں، کہ براہ مہربانی آپ یہاں سے چلے جائیں، کوئی گلاٹا، کوئی ہنگامہ نہ کریں. ہنگامہ کرنا ہی ہوتا تو آپ لوگوں کو ابھارتے، لیکن آپ نے ایسا نہیں کیا، بلکہ ان لوگوں کو سمجھایا ہے جو آئے تھے آپ کو دیکھنے کے لیے، آپ کی محبت میں جڑ گئے تھے، کہ وہ بھی آپ دیکھیے کہ کس طریقے سے آپ ان کو سمجھا رہے ہیں. آپ حضرات توجہ سے سن لیجیے. جوش میں کبھی ہوش نہ کھونا چاہیے. حالات جیسے بھی ہیں میں آپ کے سامنے ہوں، اور الحمدللہ آپ کو میں بتا رہا ہوں میں کوئی کرمنل نہیں ہوں، اور نہ ہی کسی کرائم پر مجھے یہاں لایا گیا. ہاں، میری تقریر کے متعلق جو تحقیقات ان کو کرنی ہے وہ کر رہے ہیں، ہم بھی ان کا کوآپریٹ کر رہے ہیں، آپ کو بھی کرنا چاہیے. مسلمان کی کہی جانے والی ہر بات کے اوپر اعتراضات ہو رہے ہیں، لیکن بولنے والے یہاں تک بولتے ہیں، یہاں تک مسلمانوں کو ٹارگٹ بناتے ہیں کھلے عام مسلمانوں کو ختم کرنے کی، مسلمانوں کو دور رکھنے کی، مسلمانوں کی تباہ و بربادی کے بارے میں لمبے لمبے بھاشڑ اور لیکچر دینے والوں کو کچھ نہیں کہا جاتا ہے. ان کے اوپر نہ تو کیس ہوتا ہے، نہ تو چرچا ہوتی ہے، نہ تو کورٹ آتا ہے، نہ کچہری ہوتی ہے، نہ تو ان کو اریسٹ کرتے ہیں. بس اپنے تقاریر میں ہماری بات ہم کہہ رہے ہیں تو اس پر بھی یہ لوگ اعتراض کر رہے ہیں. تو ہمیں اب بولنے کی آزادی بھی نہیں رہی. ایک تو مسجدوں پہ قبضہ کر رہے ہیں، ایک تو زبردستی نعرے لگاتے ہیں، کسی کو مارتے اور پیٹتے ہیں مسلمانوں کو، اور پھر جو ہے مسلمان علماء کچھ بولتے ہیں تو ان کو جو ہے اریسٹ کیا جاتا ہے. یہ کب تک چلے گا دوستو؟ انصاف کہاں ہے؟ کیا ہم ہماری حق بات بولنے کے لیے بھی کسی کی پرمیشن لیں؟ کیا ہم ڈرتے رہیں؟ یہی یتی نرسنگانند سرسوتی نے مسلمانوں کے خلاف کتنے بھڑکاؤ بیان کیے تھے، کتنا اللہ رسول کے اوپر انہوں نے گستاخیاں کی تھی. کیا ہوا؟ اس کے علاوہ بے حساب لوگ، پروین توگاڑیا نے تو بہت سارے مسلمانوں کے بارے میں، قرآن کے بارے میں، رب رسول کے بارے میں، آج وہ سب کے سب اپنی اپنی جگہ پر محفوظ ہیں. تو دوستو یہ مسلمانوں کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے کہ ہم اپنی جگہ پر بیٹھے ہوئے ہیں، ہمیں کوئی تکلیف نہیں ہوتی اس لیے کہ ہم کوئی آواز نہیں اٹھا رہے ہیں. کہ اب یہ چھوڑیں ہم کہ ہم دیوبندی ہیں اپنی جگہ پر صحیح ہے، ہم اہل حدیث ہیں اپنی جگہ پر صحیح ہے، ہم سنی ہیں اپنی جگہ پر صحیح ہے، ہم جماعت اسلامی ہیں اپنی جگہ پر صحیح ہے، لیکن ہم سب مسلمان ہیں. کسی پر ایسا بہتان لگایا جاتا ہے، ظلم کیا جاتا ہے، ناحق اریسٹ کیا جاتا ہے، تو سب ایک ہو کر کے آواز اٹھائیں، جب جا کے یہ ظلم مسلمانوں پہ جو ہو رہے ہیں یہ ختم ہوں گے. ورنہ تو دوستو ہندوستان کے اندر، انڈیا کے اندر بحیثیت ہم ایک ناگرک ہونے کے کہ ہم حق بات بولنے کے لیے بھی پھر ڈرنا پڑے گا.
مسجدوں میں بیانات کرنے کے لیے بھی ان کا پرمیشن لینا پڑے گا. وہ دن آئے گا. اگر ہم ایسے ہی ہاتھ پہ ہاتھ ڈال کے بیٹھے رہیں گے تو کام بننے والا نہیں ہے دوستو. تو اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائے اللہ تبارک و تعالیٰ مفتی صاحب کو جلد سے جلد رہا عطا فرمائے. تو ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ عزت کی بلندیوں پہ اللہ بٹھائے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیشہ ان کو حق بات بولنے کی توفیق نصیب فرمائے. اس کے لیے ہم بھی آواز اٹھانے والے بنائیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.